السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم طہارت، پاکی اور ناپاکی کے مسائل کے سلسلے کی چوتھی کڑی میں داخل ہو چکے ہیں۔ چلیے آج کے مجلس میں چند سوالات اور اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دودھ، زیتون، شہد اور سرکے سے نہانا اور غسل کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں، جبکہ غسل کا پانی گٹر لائن میں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں سے وضو اور غسل کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے دودھ سے یا شہد سے یا اور کسی چیز سے غسل کر لیا ہے یا وضو کر لیا ہے تو اس کا وضو اور غسل درست نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی شخص نے ان تمام چیزوں کا استعمال علاج کے لیے یا جلد کی ملائمت کے لیے کیا ہے تو پھر یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، جلد کے مسائل حاصل کرنے کے لیے اور طبی مقاصد کے لیے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اگر علاج معالجے کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے تو بہت ساری دوسری چیزیں ہیں۔ بہرحال دودھ سے، زیتون سے، شہد سے، ان تمام چیزوں سے غسل اور وضو نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بے حرمتی سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ پانی کی ٹنکی میں جو کہ 10 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑی ہے اور 60 فٹ گہری بھی ہے اور اس میں چوہا گر جائے اور مر جائے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ موجودہ صورت میں ٹینکی چونکہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہے، اس لیے اس میں چوہے کے گرنے اور مرنے کی وجہ سے اس ٹانکی کا پانی پورا کے پورا ناپاک ہو گیا، اور اس ٹانکی کو پاک کرنے کے لیے اگر چوہے کی اجزاء باقی ہو تو انہیں نکالنا ضروری ہوگا۔ جب تک وہ اجزاء پانی میں موجود ہوں اس وقت تک اس ٹانکی کا پانی پاک ہونے والا نہیں ہے، اس لیے سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ جو چوہا گرا ہے اس کے اجزاء ہے وہ پورے نکال کر پھینک دیے جائیں اور پھر اس ٹانکی کو خالی کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ اچھی طرح دھو دے، ہر مرتبہ اس کا پانی باہر نکال کر پھینک دے۔ اگر یہ مشکل ہے تو چوہے کی اجزاء نکالنے کے بعد اس میں ایک جانب سے پانی داخل کریں اور دوسری جانب بہتا ہوا چھوڑ دے، یہاں تک کہ ٹنکی کا جو پانی ہے وہ پورا ختم ہو جائے، پانی کی بدبو بھی ختم ہو جائے اور جو ذائقہ بدل چکا تھا وہ بھی معمول کے مطابق آ جائے، تو ایسی صورت میں وہ ٹانکی پاک ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ اگر پانی کی ٹنکی میں چھپکلی گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چھپکلی اگر چھوٹی ہے جس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو اگر یہ پانی میں گر جائے اور مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر وہ چھپکلی جو کہ اس میں گری ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے جس میں بہنے والا خون موجود ہے تو پھر اس پانی کی ٹنکی میں اس کے گرنے اور مرنے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ زمزم کے پانی سے وضو اور غسل کرنا کیسا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو شخص باوضو ہے، پاک ہے، اگر وہ صرف برکت کے لیے آب زمزم سے وضو یا غسل کرتا ہے تو جائز ہے۔ پاک ہے تو اس صورت میں صرف برکت کے لیے اگر استعمال کر رہا ہے، چاہے وضو کے طور پر چاہے غسل کے طور پر، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بے وضو ہے اور بے وضو ہونے کی وجہ سے وہ غسل کر رہا ہے زمزم سے تو پھر وضو کرنا، یا اسی طرح اگر کوئی آدمی جنوبی ہے جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہو چکا ہے، وہ آدمی اس سے غسل کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں غسل کرنا اور وضو کرنا مکروہ ہے، جبکہ کوئی دوسرا پانی موجود ہو۔ لیکن اگر کوئی دوسرا پانی موجود نہیں ہے، صرف زمزم ہے، تو پھر اس صورت میں غسل کرنا مکروہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھے کہ زمزم یہ بہت برکت والا پانی ہے، اس کا ادب احترام کرنا ضروری ہے، اس کا پینا برکت کا باعث ہے۔ چہرے پر ملنا، سر پر ملنا اور بدن پر ڈالنا برکت کا ذریعہ ہے، لیکن نجاست کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ چلیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج کل شہروں میں اٹیچ باتھ روم ہے اور ایک ہی نالی ہوتی ہے،
تو کیا داڑھی کے بال اگر ٹوٹ جائے تو ان بالوں کا اس باتھ روم میں ڈالنا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کٹے ہوئے بالوں کو دفن کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو بال ٹوٹ گئے ہوں، چاہے سر کے ہو چاہے داڑھی کے ہو، ان کو دفن کر دینا مناسب ہے۔ اگر دفن نہ کر سکے تو کسی محفوظ جگہ ڈال دینا چاہیے، لیکن نجاست والی اور گندی جگہ میں ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ یہ انسانی اعضاء کی بے حرمتی کے ساتھ ساتھ بیماری کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے داڑھی اور سر کے بالوں کو نالی وغیرہ میں پھینکنے سے مکروہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ٹینکر ہے جس میں بچے نے پیشاب کر دیا، تو پھر اس ٹینکر کے پانی کا حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عام طور پر جو ٹینکر ہوتے ہیں وہ 225 اسکوائر فٹ سے کم ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بچہ ایسے ٹینکر میں پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کرنے کی وجہ سے پورا کے پورا ٹینکر ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس پانی میں پیشاب کا رنگ، بو، مزہ ظاہر ہوا ہو یا ظاہر نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ ٹینکر چھوٹا ہے، دہ دردہ سے کم ہے، اس لیے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اگلا سوال یہ ہے کہ غسل کرتے وقت اگر پانی کے قطرے غسل کرنے والے پانی میں گر جائے تو اس سے یہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے تو غسل کرتے وقت استعمال کیا ہوا پانی اور اس کی چھینٹیں اگر غسل کے پانی میں گر جائیں، جو بالٹی میں آپ غسل کر رہے ہیں اس میں گر جائے اور غسل کا پانی غالب ہو تو غسل کے پانی سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ استعمال کیا جانے والا پانی زیادہ ہے، جو اس کی چھینٹیں بالٹی وغیرہ میں گرے ہیں وہ زیادہ ہے، اور جس پانی سے غسل کیا جا رہا ہے وہ کم ہے، تو اس صورت میں وہ پانی اگرچہ پاک رہے گا، ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوگا کہ اس سے طہارت حاصل کی جا سکے۔ اور اگر جسم پر کوئی ظاہری نجاست تھی، اسے دھوتے دھوتے وہ نجاست کے چھینٹے پانی میں گر چکے ہیں، تو پھر اس صورت میں بالٹی یا ٹب وغیرہ جو تھا وہ پورا کے پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ یہ تھے چند مسائل جن کی وضاحت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ امید ہے کہ ان تمام مسائل سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں چند مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اس سلسلے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سود مند اور فائدہ مند بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔